اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ ہفتے ہمارے درس کی جو نشست اول ہوئی تھی اس کا پہلا حصہ اس وضاحت پر مشتمل تھا کہ میری حیثیت مفسر قرآن کی تو سرے سے نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے مدرس قرآن کی بھی نہیں ہے، بلکہ میری اصل حیثیت مبلغ قرآن کی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی چاہے تو اسے تواضع اور انکساری پر محمول کر لے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اظہار واقعہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے عرض کیا تھا کہ جس قرآن کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، جس کے لیے میں نے الفاظ مستعار لیے تھے سر سید احمد خان مرحوم سے، قرآن کے من دارم، وہ قرآن جو میرے پاس ہے، جس قرآن کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، یعنی قرآن حکیم کے معانی، علوم، معارف، مفاہیم، میں اس کے جس حوض مصفہ سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں اس میں 4 چشموں سے پانی جمع ہوا ہے، اور الحمدللہ اس میں بڑی جامعیت ہے، اس لیے کہ تنوع بھی ہے، بعض اعتبارات سے وہ جو سورسز ہیں ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں، لیکن میرے ہاں ان میں ایک امتزاج اور تالیف کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے الفاظ بھی استعمال کیے تھے کہ کوثر و تسنیم اور سلسبیل کی طرح وہ 3 چشمے جن سے پانی اس حوض میں آ کر جمع ہوا ہے، ان میں سے ایک چشمہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا ابوالعلا مودودی کی دعوت اور حرکت، اس کا عنصر۔ دوسرا چشمہ ہے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کا تدبر اور تعمق بالخصوص نظم قرآن کے اعتبار سے۔ تیسرا چشمہ ہے ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین کا فکر، ان کا تفکر، اور وہ اس پہلو سے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں فکر جدید کی تحلیل اور اس کا تجزیہ، کہ اس کے کون سے حصے صحیح ہیں کون سے غلط ہیں، اور پھر جو حصے صحیح ہیں ان کو قرآن حکیم کی تفہیم میں انکارپوریٹ کرنا، ان کا امتزاج، ان کی آمیزش۔ ایک چوتھا چشمہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے تصوف کی چاشنی ہے کہ جو میرے اس تبلیغ قرآن میں شامل ہوئی ہے، اور جس کے حوالے سے میں اسلاف کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، وہ میرا العروۃ الوثقی ہے، یعنی شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ 4 سورسز ہیں جن سے میں نے کچھ حاصل کیا۔ اس پر مزید جو بھی اللہ نے ایک منطقی ذہن عطا کیا، فلسفیانہ ذوق عطا کیا، پھر سائنس کی جو تعلیم کا سلسلہ ہوا اس کے حوالے سے اضافے ہیں، اور یہ ہے میری وہ دولت جو میں لٹا رہا ہوں اپنے اس درس و تدریس کے ذریعے سے۔ میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ اس دوسری بات کو جو چاہے تعلی پر محمول کر لے، لیکن میں اسے بھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حکم کا امتثال امر سمجھتا ہوں، اور اسی لیے اسے بار بار بیان کر رہا ہوں۔ نشست اول کا نصف ثانی پھر صرف ہوا تھا قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کا مقام، سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ تمہیدی، تعارفی اور ابتدائی باتیں، ان میں سے کسی کے اعادے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسری نشست ہوئی گزشتہ ہفتے، اس کا نصف اول ایک بہت اہم موضوع پر مشتمل تھا کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن، اساس القرآن کس لیے کہا گیا؟ کیا یہ صرف ایک مدح و ستائش کا کلمہ ہے، یا یہ کہ اس کا کوئی معنوی ربط ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین سے؟ میرے نزدیک یہ واقعتاً حکمت قرآن کی اساس ہے، وزڈم آف قرآن، یا فلسفہ قرآنی کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس اعتبار سے میں نے 2 عنوان معین کیے تھے اگر یاد ہوں، کہ اگر اس پر غور کیا جائے کہ قرآن کے اصل مخاطب کون لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اصل مخاطب، کچھ ہیں جو طبعاً مخاطب ہو گئے، بات کہیں کسی سے جا رہی ہے لیکن وہ دوسروں کے حق میں بھی مفید ہے۔ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ معین ہو جائے کہ اس کلام کا مخاطب ہے کون، دوسرے بھی طبعاً اس سے استفادہ کر لیں۔ یا اسی کو یوں کہا جا سکتا ہے، اگر کویسچن یہ پوز کیا جائے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، لیکن کس کی دعا ہے؟ دعا ایک ایسے شخص کی بھی ہوتی ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور اپنی اس تکلیف کے رفع کرنے کے لیے کسی کو پکار رہا ہے۔ دعا ایسے شخص کی بھی ہو سکتی ہے جسے دنیاوی کسی نعمت کی آرزو ہے، مال، دولت، اولاد، کوئی چیز اسے مطلوب ہے، اس کے لیے کسی کو پکار رہا ہے، کسی سے مدد کی درخواست کر رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کس کی دعا ہے؟ سورہ فاتحہ اصلاً
ایسے لوگوں کی دعا ہے جنہیں قرآن حکیم اولو الالباب قرار دیتا ہے، ہوش مند لوگ، باشعور لوگ، جن کے لیے میں نے دو الفاظ استعمال کیے تھے، سلیم الفطرت، سلیم العقل لوگ، جن کی فطرت بھی اپنی اصل سلامتی پر برقرار ہے، پرورٹ نہیں ہوئی، پولیوٹ نہیں ہوئی، نہ مسخ ہوئی ہے نہ آلودہ ہوئی، اور جن کی عقل صحیح ہے وہ صحیح طور پر تفکر، تدبر، تعقل، استنباط، استدلال، استنتاج، اس کی صلاحیتوں سے مسلح ہے۔ یہ لوگ ہیں اصل میں کہ جو ہدایت، اب ہدایت کے لفظ کو میں یہاں بہت جامع معنی میں استعمال کر رہا ہوں، ہدایت کے ضمن میں ہاف وے آ چکے ہوتے ہیں از خود، اپنے غور و فکر، آزادانہ سوچ و بچار، وہی دو باتیں، فطرت سے صحیحہ کی روشنی میں عقل سلیم کا فعل، تعقل اور تفکر، اس کے نتیجے میں حکمت نظری یا ہدایت نظری تک تو ان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ البتہ اب ہاف وے جو باقی ہے وہ ہے عملی رہنمائی، کیا کروں کیا نہ کروں، قدم قدم پر دو راہیں ہیں، راہیں ہیں، چوراہے ہیں، اور معاملہ اتنا پیچیدہ ہے، انفرادی معاملات میں بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، عدم توازن، ذرا سا عدم توازن ہو جائے بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، ذرا سی کجی ہو جائے رخ میں، یک لہذا غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد۔ بالخصوص اجتماعیات انسانیہ میں اس کا شدید اندیشہ ہے، ذرا سا عدم توازن پورے معاشرے کو، سماج کو، نظام کو، اجتماعیت کو بالکل کرپٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اس میں فساد پیدا ہو جائے۔ تو ہدایت نظری اور ہدایت عملی، اس کو میں نے ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ سلیم العقل، سلیم الفطرت لوگ ہدایت نظری میں ایک حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد انہیں طلب ہوتی ہے ہدایت عملی کی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نصف آخر جو ہے اس میں صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت بخش، یا سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں راستے کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا جس پر چلا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے ضمن میں آج میں پھر چند باتیں دہرا رہا ہوں۔ انسان اگر وہ دو شرطیں پوری ہو رہی ہوں، سلامتی طبع، سلامتی فطرت اور سلامتی عقل، تو انسان پر سب سے پہلی حقیقت جو منکشف ہوتی ہے، اس کے تین حصے ہیں، وہ حصے میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلی حقیقت یہ منکشف ہوتی ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، ہم اپنے حواس ظاہری سے جس شے کا ادراک کر رہے ہیں، حقیقت بس یہی کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت اس کے پردے میں مستور ہے۔ اصل حقیقت ہمارے حواس ظاہری کی رسائی سے ماورا ہے، پرے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا غالباً کنفیوشس کا ایک جملہ بہت ہی عظیم ہے اس اعتبار سے کہ اس حقیقت کی بڑی عمدہ تعبیر کرتا ہے۔ یہ گویا کہ حکمت کا نقطۂ آغاز ہے۔ There is nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard۔ وہ حقیقتیں جو ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی اور اسی طریقے سے ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی، ان سے زیادہ حقیقی اور یقینی اور واقعی اور حتمی حقیقت اور کوئی نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن سورہ بقرہ کے آغاز میں کہتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جنہیں اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اس کے تین پہلو ہیں، میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن مجھے آج خیال آیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ انسانیت کا، یوں سمجھیے کہ لب لباب یا گل سرسبد انسانیت کا اصل حاصل ہے۔ آج سے 17 سال قبل کی جو میری تحریر ہے، اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، جس میں میں نے قرآن اکیڈمی کا تصور پیش کیا تھا، اور اس کے سامنے کرنے کا اصل کام کیا ہے، اس عنوان سے جو چیز لکھی تھی، میں اس کے چند جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب اور روحیں بے چین ہوں، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہے، اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت کا داعیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں، اور آرام و آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے یکسر بے نیاز ہو جائے۔ یہ بے چین روحیں جنہیں محسوس ہو کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے مشرق بعید کے ایک حکیم اور دانا انسان کا جملہ آپ کو سنایا، مغرب بعید کہہ لیجئے، اس کا ایک مفکر بریڈلے، اس کی ایک عظیم تصنیف، اس کا نام ہی اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جو اصل حقیقت ہے، جو مستور ہے اس کے پردے میں، ان کے مابین بڑا فرق ہے، ہزار فرسنگست ان کے مابین بڑا فصل ہے اور بعد ہے۔ تو یہ نوجوان، میں نے اس لیے، یہ فطرت انسانی میں الہامی طور پر علم اور پہچان موجود ہے،
اب اس سے عقل کے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گندم سے گندم پیدا ہو، جو سے جو، گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، خیر سے خیر وجود میں آنا چاہیے، شر سے شر وجود میں آنا چاہیے، خیر کا بدلہ خیر ہونا چاہیے، شر کا بدلہ شر ہونا چاہیے۔ اس عالم میں وہ صورت نظر نہیں آ رہی، لہذا کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے، یہ عقل کا تقاضا۔ یہاں وہ فطرت کی بنیاد کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا شعور، اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ نیکی اور بدی کا بدلہ بھرپور انسان کو مل جانا چاہیے۔ تیسرا حصہ اسی نظری جو ہدایت ہے، جہاں تک کہ اولو الالباب خود پہنچ جاتے ہیں، تیسرا حصہ یہ ہے کہ جب وہی ہستی ہے، اصل حقیقت تو وہی ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، تو پھر اسی کی پرستش، اسی کی پوجا، اسی سے لو لگانی چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ سارا لفظ عبادت کا اصل مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، یہ سب کچھ صرف اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے۔ ایاک نعبد، یہ میں نے اصل میں اس حکمت نظری جو 3.5 آیات میں، جو نصف اول ہے سورہ فاتحہ کا، جو کور کر رہا اس حکمت نظری کو، اور جس کو کہ کچھ لوگ خود کہہ رہے ہیں یہ ان کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے، میں نے اس کا جو منطقی ربط ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ گزشتہ ہفتے پھر آخری ہمارا جو حصہ تھا دوسری نشست میں، الحمدللہ، صرف ان 2 الفاظ پر ہم نے گفتگو مکمل کی تھی، اور آج اب ہمیں آگے بڑھنا۔ یہ الحمدللہ جس پر ہم نے کل پچھلی درس میں خاصا وقت صرف کیا ہے، اس سے نوٹ کر لیجئے کہ معرفت خداوندی کا سب سے بڑا خزانہ یہی ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی اصل جان یہی ہے۔ میں نحوی اعتبار سے بھی ثابت کر دوں، الحمدللہ یہ ایک جملہ ہے مکمل، جملہ اسمیہ خبریہ، کل حمد، کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اللہ کو سزاوار ہے، مکمل جملہ ہو گیا، اٹس اے فل سٹیٹمنٹ۔ انگریزی میں انالیسس جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ پرنسپل کلوز ہے۔ اب یہ اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی اس کے تابع ہو کر آ رہی ہیں 4 باتیں۔ اللہ جو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب پر زیر اسی لیے ہے کہ یہ للہ کا بدل ہے، اللہ کا بدل ہے، اللہ کی صفت ہے، اس اللہ کی جس کے لیے ہیں یہ کل تعریفیں، کل ثنا، کل حمد، کل شکر، جو نمبر 1 رب العالمین ہے، نمبر 2 رحمان ہے، نمبر 3 رحیم ہے، نمبر 4 جزا و سزا کے دن کا مالک۔ یہ در حقیقت ایک جملہ ہے جو چلا رہا ہے، یہ 4 سبارڈینیٹ کلوزز سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت ایڈجیکٹیو کلوزز ہیں۔ اللہ کے لیے یہ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے اس کی وضاحت، اس کی نعت، اس کے صفات کے طور پر، اس کے بدل کے طور پر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، معلوم یہ ہوا کہ اصل جان تو اس کی الحمدللہ ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کلمے کی جو شان ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں پہچان لیجئے۔ یہ ترمذی کے 2 روایات ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ ولا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تخلص الیہ۔ دوسری روایت ہے وعن رجل من بنی سلیم، اس کے الفاظ کیا ہیں کہ حضور نے فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض۔ ان میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے دونوں حدیثوں میں، تسبیح، تحمید، لیکن تیسری چیز مختلف ہے ان دونوں حدیثوں میں، ایک میں ہے تحلیل لا الہ الا اللہ اور ایک میں ہے تکبیر۔ دیکھیے یہ 4 ہیں در حقیقت الفاظ، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ۔ یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ معرفت کے خزانے ہیں، لیکن ان دونوں حدیثوں میں جو قدر مشترک ہے وہ الفاظ ہیں التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کون سے میزان؟ یہ میزان معرفت ہے۔ عقلی طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ دین کی اساس اور جڑ ہے ایمان، ہر شخص جانتا ہے، ایمان کی جان ہے ایمان باللہ، اس کی اساس اللہ کی معرفت، اور اللہ کی کل معرفت جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس کا ایک سلبی پہلو ہے اور ایک ایجابی پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے، ایک مثبت پہلو ہے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ۔ یہ کل معرفت ہے جو اللہ کی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک تسبیح و تنزیہ ہے
اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ۔ یہ ہے منفی رخ، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی احتیاج نہیں، ہر عیب، ہر نقص، ہر ضعف، ہر احتیاج سے بالا، عرفہ، منزہ، مبرہ۔ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ کے معنی یہ ہے، لیکن یہ منفی ہے، اسی لیے نصف المیزان تو کہہ دیا، لیکن وہ کہ جس سے میزان پر ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ الحمدللہ ہے، یہ تو تملأ ما بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے مابین کل فضا کو پر کر دینے والا کلمہ ہے۔ یہ اسی کا در حقیقت مثبت رخ ہے۔ کل صفات جمال و کمال کا مرقع کامل اللہ ہے، ہر خیر، ہر خوبی، ہر کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ یہ ہے الحمدللہ۔ تو التسبیح نصف المیزان، معرفت خداوندی کا نصف تسبیح ہے، اور اس کی تکمیل والحمدللہ تملأہ، اس کے سوا ہم اللہ کے بارے میں اور کچھ نہیں جان سکتے۔ تمام صفات کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہیں۔ قدرت ہے تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، علم ہے تو وہ بکل شیء علیم ہے، حیات ہے تو وہ الحی ہے، اس کی حیات بھی وہ ہے جو ہر ضعف سے مبرہ، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے پینے کی ضرورت ہے، کوئی ہوائی ضروریہ اسے لاحق نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارادہ ہے تو فعال لما یرید، اس کا ارادہ ایسا کامل ہے جو چاہے کر گزرے۔ جس بھی صفت کمال کا آپ تصور کریں گے وہ اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ اسے آپ اومنیشینٹ، اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، یہ الفاظ ہیں، آپ کو ہر جگہ پر یہی تصورات ملیں گے۔ اس کے سوا آپ اور کیا جانیں گے اللہ کے بارے؟ اس کی ذات ہمارے احساس سے، ادراک سے ما ورا، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مکتوبات میں یہ الفاظ بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ ذات باری تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ اس کو تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے فہم کی جو بات اور ہے، تمہارے تصور کی بات اور ہے، تمہارے تخیل کی بات اور ہے، تمہارے وہم سے بھی ماورا ہے۔ البتہ یہ کہ اس کو جانو گے تو کیا؟ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، یہ کل میزان ہے، میزان معرفت۔ اب اس میں نوٹ کیجئے الحمدللہ، اس میں گویا کہ کل حمد، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور حمد جمع ہے کم سے کم دو چیزوں کا، شکر اور ثنا۔ تینوں الفاظ عربی کے ہیں۔ ہم اردو میں ثنا کا مفہوم ادا کرنے کے لیے لفظ تعریف استعمال کرتے ہیں۔ اگر اردو کے انداز میں بیان کریں گے تو حمد کے معنی ہے شکر اور تعریف، تمام تعریفیں اور کل شکر سزاوار ہے اللہ کو۔ اللہ ہی حقیقتاً مستحق بھی ہے، لام استحقاق، اور وہی فی الواقع مالک بھی ہے، اس لیے کہ جو صفات ہیں جو اسے قابل حمد بناتی ہیں وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، لہذا لام تملیک کہیں یا لام استحقاق کہیں دونوں صحیح ہیں۔ در حقیقت اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، اصل جو اس کا نیوکلیس ہے وہ شکر ہے۔ البتہ حمد میں اور شکر میں فرق کیا ہے؟ شکر انسان کرتا ہے کسی کے ایسے احسان اور انعام پر کہ جس سے اس کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ میری کوئی ضرورت تھی، آپ نے پوری کر دی، میں شکر کروں گا، شکریہ ادا کروں گا۔ مجھے کوئی تکلیف لاحق تھی، آپ نے اس کو رفع کیا، میں آپ کا شکر ادا کروں گا۔ اور تعریف یا ثنا تمام محاسن پر ہوگی، جو بھی حسن ہے، پھول کا حسن ہے، ہم اس کی تعریف کریں گے، کیا عمدہ پھول ہے۔ البتہ یہ کہ یہ جو دو چیزوں کو میں نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے، یہ جتنا آدمی کانشسنس اور شعور کی نچلی سطح پر ہوگا یہ دونوں چیزیں علیحدہ رہیں گی۔ جیسے جیسے شعور کی سطح بلند ہوتی ہے دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان کے اصل میں احساس کے لطیف ہونے کی بات ہے۔ پھول کو دیکھ کر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے کیا ملا۔ آپ کے احساسات لطیفہ کو ایک جلا حاصل ہوتی ہے جب آپ پھول کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہر شخص محسوس کر لیتا ہے، میں پیاسا تھا مجھے پانی مل گیا، جس نے پانی پلایا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، اس لیے کہ اسے محسوس ہوا کہ پیاس میری رفع ہو گئی۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ بڑا کورس احساس ہے، یہ تو ہر حیوان کو بھی ہو جاتا ہے۔ کسی بھوکے پیاسے کے حیوان کے سامنے جو ہے آپ کچھ کھانے کے لیے کچھ چارہ رکھیے یا کوئی پانی رکھ دیجئے بالٹی میں پینے کے لیے، وہ جب اپنی ضرورت پوری کر کے سر اٹھائے گا، آپ کی طرف دیکھے گا، اس کے آنکھوں میں آپ کو جذبہ شکر جھلکتا نظر آئے گا۔ انسان تو یہ کہ حسن کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ اس سے بھی مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے، اگر اس کا ادراک اور شعور ہے تو در حقیقت انسان اپنے ان احساسات میں ایک بلند تر سطح پر آ گیا ہے، ورنہ نہیں۔
بڑی پیاری نظم تھی جو ہمارے میٹرک کے کورس میں تھی انگریزی میں، جو ہمارا نصاب تھا، غالباً پارکنسن سلیکشن آف انگلش ورس. ڈیفوڈلز. شاعر کہیں گھوم رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اچانک ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو نیچے جو وادی تھی اس میں اس نے دیکھا کہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی. ڈیفوڈلز کے پھول لہرا رہے تھے ہوا میں. اب یہ ایک منظر تھا، حسین منظر، لیکن یہ کہ اس سے اسے کچھ حاصل ہوا. مادی طور پر تو کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن کچھ روح کو تو حاصل ہوا ہے، کچھ اس کے احساسات لطیفہ کو تو حاصل ہوا ہے. I gazed and gazed, but little thought what wealth the scene to me had brought. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ایک ایسی دولت مجھے حاصل ہوئی تھی. بسا اوقات میں غمزدہ ہوتا ہوں، مغموم ہوتا ہوں، اداس ہوتا ہوں، پڑا ہوتا ہوں اپنی چارپائی پر کہ اچانک وہی منظر جو ہے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور میرا وہ جو اداسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. میرا دل جو ہے جیسے وہ ڈیفوڈلز کے پھول لہرا رہے تھے ہوا میں، میرا دل بھی جو ہے وہ لہرانے لگتا ہے. اور وہ ساری جو دولت ہے وہ در حقیقت مجھے جو ملی تھی اس وقت مجھے شعور نہیں تھا. تو یہاں آ کر شکر اور ثنا جمع ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین. اب جو حکمت اور شکر کا میں نے تعلق بیان کیا ہے اسی کی مثال ہے قرآن حکیم میں، اور اس کے لیے نص قطعی کہ ان دونوں کے مابین کیسا گہرا ربط ہے لازم و ملزوم کا. حضرت لقمان کی شخصیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ پہچان لیا جائے کہ شکر کل کا کل سزاوار ہے اللہ کی ذات کو، حمد کل کی کل سزاوار ہے اللہ کی ذات کو، ثنا اور تعریف کل کی کل سزاوار ہے اللہ کی ذات کو. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے پھر ہم آگے چلیں گے. اسی شکر کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے. یہ بھی فطرت انسانی ہی کا ایک بہت اہم گوشہ ہے. فطرت کی صحت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کریں. جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، پہلا رد عمل فطرت سلیمہ کا یہ ہوگا کہ اس کا شکریہ ادا کیجئے. دوسرا رد عمل کوئی بدلہ، کچھ اس کے ساتھ تم بھی بھلائی کرو، کوئی خدمت اس کی بھی کبھی بجا لاؤ. یہ بھی فطرت کی صحت کی علامت ہے. یہ جذبہ شکر کا ایک منطقی نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ ہے. اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے سورہ رحمان میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ تو سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیا کوئی بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان کے؟ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجئے. اب دیکھیے، ایک تو وہ منعم ہے اور وہ محسن ہے کہ جن کی کوئی نہ کوئی آپ خدمت کر کے ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں. والدین نے آپ کو پالا پوسا، ان کے بڑھاپے میں آپ ان کی خدمت کیجئے. اس درجے میں تو بدلہ نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی درجے میں آدمی اپنے اندر ایک تسکین محسوس کر سکتا ہے کہ جیسے کما ربیانی صغیرہ. لیکن اگرچہ ایک آخری حد ہے اس کی کہ جس پر جا کر انسان سمجھتا ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، لہذا اللہ سے دعا کرتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عام انسانی سطح پر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، آپ بھی کوئی ہدیہ پیش کیجیے. تحفہ آیا ہے، آپ بھی کوئی تحفہ دیجیے. کسی نے کوئی آپ کی خدمت کی ہے، آپ بھی خدمت کیجیے. لیکن وہ منعم حقیقی، وہ مربی اصلی، اس کی آپ کیا خدمت کریں گے؟ جو اصل منعم ہے، اصل محسن ہے، اصل رب ہے، اس کے احسانات انعامات کا کیا بدلہ دیں گے؟ اس کو یوں سمجھیے، اس سے بھی پہلے درجے میں کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ سورج سے ہمارا بڑا کام چل رہا ہے، سورج کی تمادت سے فصلیں پکتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں. اب سورج کو ہم کیا بدلہ دیں؟ کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں. سورج طلوع ہو رہا ہے، ڈنڈوت کر دیں. تو ایک اظہار عجز، اظہار تذلل، ایک اس کی عظمت کا اعتراف کسی درجے میں، کسی ریچول کے ذریعے سے سجدہ کر دیجئے، ماتھا ٹیک دیجئے، اس کی مدح کیجئے، ثنا کیجئے. یہی تو ہو سکتا، اور کچھ نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ شکر ہی در حقیقت جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اس لیے کہ شکر کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ انسان بھی کوئی اس کی کا بدلہ پیش کرے، اگر وہ صحیح الفطرت ہے، صحیح العقل ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جہاں کچھ بدلہ دیا جا سکتا ہو، یہی بات ہے جو مولانا روم نے ایک بڑی پیاری حکایت میں بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک گڈریے کو دیکھا انہوں نے. وہ اپنے خیال میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا، ہم کلام تھا، اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے، میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں. اب یہ اس کا سب سے اونچا تصور ہو سکتا تھا. کسی بڑی سے بڑی ہستی جو بھی اس کے تصور میں تھی، کوئی بڑا چودھری، کوئی شیخ قبیلہ، جب وہ کہیں جاتا ہوگا اپنے کسی سردار کے پاس تو یہی کام کرتے تھے. پاؤں دھو دیے، سر میں
مالش کر دی، جوئیں نکال دی، کوئی اور خدمت بجا لائے، تو اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہم کلام تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹ دیا کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو، اللہ کے پاؤں دھو گے اور اللہ کے سر سے جوئیں نکالو گے، کیا کفر بک رہے ہیں؟ تو حکایت ایسے ہے کہ اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑے اور کہیں نکل گیا جنگل کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی، تجھے ہم نے بھیجا تھا تو اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو ہم سے جوڑے، نہ کہ ہم سے توڑ دے، ہم سے کاٹ دے، ہم سے جدا کر دے۔ وہ اپنے فکر اپنی سوچ کے مطابق، اب یہی اس کی سطح ہے سوچ کی، اس سے زیادہ تو اس کے سوچ کا کوئی اور پیمانہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال اس وقت مجھے جو واضح کرنا تھا وہ یہ کہ یہ جذبہ عبادت در حقیقت جذبہ شکر ہی کا منطقی نتیجہ ہے۔ کوئی بدلہ، کوئی خدمت اگر ہم نہیں کر سکتے، ہستی اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ہم کوئی خدمت کر نہیں سکتے، ہم کو بدلہ دے نہیں سکتے اس کے احسانات و انعامات کا، تو اس کے سامنے سری جھکا دیں، سجدہ ہی کریں، کوئی اور مراسم عبودیت بجا لائیں، کوئی اس کے حمد کے ترانے گائیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حمد ہی کے ترانے ہیں نا، زبور ہے کیا، حمد کے ترانوں پر مشتمل کتاب ہے، اور جس کیف کے ساتھ وہ حمد کے یہ ترانے پڑھا کرتے تھے یا الاپا کرتے تھے قرآن مجید میں ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت تھی کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، وجد میں آتے تھے پرندے بھی اور پہاڑ بھی، قلب کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے حمد کے وہ ترانے جو ہے وہ نکل رہے ہوتے تھے۔ اب آخری بات الحمدللہ کے بارے میں اور نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ یہ ہر نوع کے شرک کی جڑ کاٹ دینے والا کلمہ ہے۔ جب کل تعریف اسی کی ہے، کل حمد اسی کی ہے، تمام حسن کا منبع سرچشمہ وہی ہے، کل ربوبیت کا نقطۂ آغاز وہی ہے، تمام رحمت جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے، تو کسی اور کو کاہے کو پوجنا ہے، کسی اور کے لیے مراسم عبودیت کاہے کے لیے، سورج کے سامنے کاہے کو سر جھکانا ہے؟ وہ تو خود اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے حکم سے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تو ہے، بھگت کبیر کا یہ دوہا، میرے اندر میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، اے رب جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے۔ تو سورج میں اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، اس کی تمادت ذاتی ہے ہی نہیں، پانی میں جو تاثیر ہے وہ اس کی رکھی ہوئی ہے، ماں میں جو مامتا ہے وہ اس نے ڈالی ہے، باپ میں شفقت ہے اس کی عطا کردہ ہے، تو ٹھیک ہے اس نے جس کا حق معین کر دیا، ماں کی خدمت بھی کرو، باپ کی خدمت بھی کرو، وہ سب ہے۔ انشکر لی ولے والدیک، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا، لیکن یہ ہے کہ اصل شکر اللہ کا، یہی وہ تعلق جو ہے، یعنی شکر اور شرک، دیکھیے حروف اصلی ایک یہ شین رے کاف، شین را کاف، شرک، شین کاف را شکر، ان دونوں میں کس قدر گہرا ربط ہے۔ اسی لیے وہ سورہ لقمان کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی دوسرے رکوع کی پہلی آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت کا منطقی نتیجہ ہے اللہ کا شکر، اور شکر کا لازمی نتیجہ شرک کا خاتمہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، صدق اللہ العظیم۔ اذان له آخرہ، ہمارے آج کے درس کی اس نشست کا بھی نصف جو ہے وہ سابق کے اعادے پر صرف ہو گیا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس وقت صرف ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں پھر ہم آگے چل رہے ہیں۔ ایک بات تو میں نے عرض کر دی تھی کہ الحمدللہ پرنسپل کلاس رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی کے تابع، پھر اس الحمدللہ کا رشتہ جڑتا ہے ایاک نعبد، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہی شکر ہے در حقیقت جو جذبہ عبادت کی صورت اختیار کرتا ہے، اس کے درمیان جو منطقی اور عقلی ربط ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب آئیے الحمدللہ رب العالمین، پہلا وصف اللہ کا، وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ لفظ رب کے بارے میں بھی میں نے سورۃ الناس کے ضمن میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بات واضح نہیں ہو پائی تھی اس کی لغوی بحث کا جہاں تک تعلق ہے۔ دیکھیے را با با، رب، اس کا اصل مفہوم ہے مالک، رب المال مال والا، رب الدار گھر والا، گھر کا مالک، رب البیت وہی گھر والا۔ لیکن ایک اور مادہ ہے را با وا، جس سے ربا بنا ہے، یہ دونوں بہت قریب المفہوم اور قریب المعنی مادے ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی مادہ ہیں اصل میں، کہ جو فعل مضاعف ہوتا ہے جس میں دو حرف جو ہیں، کلمہ فا اور کلمہ عین اور کلمہ لام جو ہے وہ ایک ہی حرف ہو، را با با شین قاف قاف دال سین سین، اس میں جب باب تفعیل بنے گا
تو اس میں آخری جو کلمہ ہے وہ کسی حرف علت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ میں ابھی عرض کروں گا۔ ربا، اس میں کیا ہے؟ را وہی ہے رب والا، با وہی ہے پہلی با، اور اگلا جو واو ہے یہ در حقیقت بدلی ہوئی شکل ہے دوسرے با کی۔ قرآن مجید میں لفظ ربا، اس سے ربا یربو یہ بھی استعمال ہوا ہے، ربط زمین کے بارے میں آیا ہے۔ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ پڑی ہوتی ہے بے جان، اس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اس میں ایک جنبش پیدا ہوتی، حرکت پیدا ہوتی، سرسراہٹ، اور پھر وہ ابھرتی ہے، یعنی کھیتی اپجتی ہے۔ ربا یربو، کسی چیز کا ابھرنا، پروان چڑھنا، اپچنا، نمایاں ہونا، بلند ہونا، ربا یربو۔ اربا یربی باب افعال بھی اسی مصدر سے آیا ہے۔ یربی اللہ الصدقات، اللہ صدقات کو پالتا ہے، پوستا ہے، پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، برکت دیتا ہے، تو یہ اربا یربی۔ لیکن اب اسی سے باب تفعیل میں ربا یربی تربیتن، تربیت دینا، پالنا، پوسنا، بڑھانا، نشو و نما دینا، پرورش کرنا، ربا یربی، یہ را با واو سے باب تفعیل بھی ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک یہ لفظ رب سے در حقیقت بدلا ہے، اور لفظ رب ہی سے باب تفعیل جو ہے ربا یربی تربیتن ہے۔ اس میں بہت بڑے امام ہیں لغت کے، جن کی بڑی ہی بارکۃ الآراء کتاب ہے مفردات القرآن، امام راغب رحمہ اللہ، انہوں نے تو یہ کیا ہے صاف صاف کہ یہ تربیت اور یہ ایک ہی شے ہے در حقیقت رب۔ الرب فی الاصل التربیت وہو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، رب در حقیقت تربیت ہی اس کا مفہوم ہے، یعنی کسی شے کو درجہ بدرجہ ایک درجے سے بلند پھر بلند پھر بلند کرتے ہوئے اس کے آخری نقطۂ کمال اور نقطۂ عروج تک پہنچا دینا، یہ تربیت ہے، یہی ربوبیت ہے۔ لیکن ایک اور دوسری بڑی اہم کتاب ہے، اور میری تو وہ بڑی ساتھی ہے، مطالعہ قرآن اور جو بھی میرا غور و فکر ہے اس میں بہت ممد ہے، المعجم المفارس لالفاظ القرآن الحکیم، فواد عبد الباقی کی۔ اس نے یہ کیا ہے کہ رب کے مادے سے صرف لفظ رب لایا ہے، یا پھر ربانیون، ربیون اور ربیب، باقی یہ تمام تربیت سے متعلق جو الفاظ ہیں ان کو را با اور وا کے مادے میں لے گیا ہے۔ گویا کہ اس کے بارے میں یہ دونوں رائے ممکن ہیں کہ یہ رب سے ہے تربیت، یا ربا سے ہے، را با وا سے ہے۔ ان دونوں کا چونکہ بہت بڑے بڑے جو ائمہ ہیں، اور امام راضی نے اس کو اصول کے طور سے بیان کیا ہے کہ فعل مضاف کے اندر یہ شکل ہو جاتی ہے جب باب تفعیل میں آئے گا تو آخری حرف جو ہے اس کی جگہ پر کوئی حرف علت آ جائے گا، دساہا، حالانکہ دسسا یدسس تدسیسا باب تفعیل سے بنتا، لیکن دساہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہاں انہوں نے اس کی بحث کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ بہرحال اس کا مفہوم کیا ہوا کہ رب کے معنی ہے مالک بھی اور پالن ہار بھی، پروردگار بھی۔ یہی وجہ ہے کہ عام تراجم میں آپ دیکھیں گے تمام جہانوں کا پروردگار۔ میرے لیے الجھن یہ تھی کہ را با کا مادہ تو آتا ہے مالک ہونے کے لیے، تو بعض مترجمین نے ترجمہ یہی کیا صاحب سب جہانوں کا، غالباً شاہ عبد القادر کا یا شاہ رفیع الدین کا میں ابھی تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، صاحب اسی کو کہتے ہیں جو مالک ہو، آقا مالک۔ لیکن اس کے ساتھ منطقی ربط موجود ہے کہ جو کسی شے کا مالک ہوتا ہے وہ فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ پروان چڑھے، اس میں ترقی ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے، وہ آگے بڑھے۔ لہذا ملکیت اور اس طریقے سے کسی شے کو آگے بڑھانا، پالنا، پوسنا، یہ گویا کہ لازم و ملزوم ہے۔ تو رب کی بحث کے ضمن میں اسی پر اکتفا کریں۔ آگے چلیے، عالمین، اس کا مادہ ہے عین لام میم، اسی سے علم بھی بنا، اسی سے عالم بنا۔ عالم ہو تو اس کے معنی ہے جاننے والا، اور عالم کے معنی وہ چیز جس سے کوئی جانا جائے، جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ عالم یعلم جب آتا ہے اس کے معنی ہے اس نے جانا، کوئی شے اس کے علم میں آئی، اور علم یعلم یا یعلم یہ دونوں اس کے آتے ہیں مضارع۔ اس کا مطلب ہے کسی شے کا نشان لگا دینا، کسی چیز کی علامت بنا دینا، اسی سے علامت کا لفظ بنا ہے، اسی سے علم علم، اسم علم بنا ہے۔ لاہور کا اسم علم ہے، لاہور یعنی لاہور شہر کے لیے بطور علامت یہ لفظ اختیار کر لیا گیا، اسم علم۔ تو عالم سے مراد ہے کوئی شے جس سے کہ کسی کو پہچانا جائے۔ اس اعتبار سے لفظ آیت کے بہت قریب آ جاتا ہے یہ لفظ۔ اب اس کو جمع کیا گیا، کل عالم۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم مادی،
عالم روحانی، عالم مثال، عالم دنیا، عالم آخرہ، عالم برزخ۔ ایک تو یہ سمجھا جائے گا کہ رب کل جہانوں کا، مالک اور پروردگار کل جہانوں کا۔ اور ایک جو بات مولانا فراہی نے کہی ہے رحمت اللہ علیہ، وہ مجھے بڑی دل کو لگتی ہے کہ عربی زبان میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ظرف کو جمع کر کے مراد مظروف کی جمع ہے۔ اس عالم میں جو بھی ہیں ان سب کا رب، یہ عالم ظرف ہے، مظروف وہ ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، تو تمام جہان والے، یہ گویا کہ ترجمہ ہو جائے گا، وہ پالنہار ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، آقا ہے، صاحب ہے تمام جہانوں کا یا تمام جہان والوں کا۔ رب العالمین کے بارے میں ایک بات اور ربوبیت کے بارے میں جان لیجئے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ رب ہمیشہ مقدم ہوتا ہے لفظ خالق پر۔ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ علق کی ابتدائی آیات کے درس کے ضمن میں کہ انسان کا شعور جو ہے جب ترقی کرتا ہے، اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلی چیز جس کا انسان کو احساس ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاج۔ بھوک لگی ہے، بچہ ہے، اسے اور کوئی شعور نہیں ہے، کسی شے کا شعور نہیں، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ کسی اور شے کا پتہ، لیکن اندر سے ہنگر پینز ہوتے ہیں، روتا، احتیاج ہے۔ تو سب سے پہلا جو انسان کے شعور کے اوپر اثر ہے وہ اس کی احتیاج کا ہے، اور جو احتیاج پوری کرے اس کی ربوبیت کا امپریشن ہے۔ یہی وجہ ہے ماں سے اس کو اس قدر لگاؤ کیوں ہوگا کہ اسے معلوم ہے جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے، میری ماں کی چھاتیاں ہیں جن سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ لپکتا ہے ماں کی طرف۔ یہ بہت بعد کی بات ہے جب انسان کو اپنی ہستی کا شعور ہو اور پھر وہ تخلیق کے بارے میں غور کرے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے۔ یہ تو فکر انسانی کا یوں سمجھیے کہ بڑا دور کا مرحلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلق کا لفظ ہمیشہ بعد میں آتا ہے، رب کا پہلے ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورۃ النساء